زرداری صاحب پاک صاف، بلاول زرداری نیٹ اینڈ کلین، شہباز شریف اللہ کا ولی، نواز شریف غوث اور کتب، حمزہ شہباز اللہ کا کلندر، بیگم صفدر امان، کیپٹن صفدر امان، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، سارے کے سارے حاجی نمازی پرہیزگار آج کشتی کے اندر دونوں ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، اپنے اپنے اتنے موٹے موٹے پیٹ نکال کے جناب لیٹتے ہوئے عوام ادھر بھوکی مر رہی ہے، عوام کا بیڑا گھر ستیہ ناش پھیر کے خود جناب لندن کی جناب ٹھنڈی ہواؤں میں کشتی میں سوار ہو کے جو نجم سیٹھی اور جناب نواز شریف کی فوٹو چل رہی ہے نا، جیسے کمبھ کے میلے کے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں، اسی نجم سیٹھی نے صرف ایک سیکٹری ایجوکیشن تھا پنجاب کا جو ان کی مرضی کا لگایا گیا تھا، اس کے ذریعے سے 2013 کا الیکشن چوری کیا تھا۔ میں صدقے جاؤں بڑے انقلاب فرانس کے روحانی پیشوا اور لیلن اور خمینی اور نیلسن منڈیلا کے جناب استاد محترم حضرت علامہ چودھری طلال صاحب پہ بالکل ٹھیک کہا جناب آپ نے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کہاں پہ تقریریں کرنے سے انقلاب آتا ہے؟ انقلاب آتا ہے عدالتوں سے مفرور ہو کر، پوری پاکستانی قوم کو اداروں کو چونا لگا کے باہر لندن میں جا کے مفرور ہو کے بیٹھ جاؤ، لندن کی ٹھنڈی ہواؤں سے تقریر کرو، وہاں سے بڑھ کے مارو کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، اور پھر تمہارے جیسے گدھے یہاں پر کھڑے ہو کے کہے جیو شیرا۔ جناب یہ اس طرح انقلاب آتے ہیں طلال چوہدری صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ نذیر چوہان کو پراپر طریقے سے ذہنی طور پہ تیار کر کے وہاں پر بھیجا گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب میرے پہ حملہ ہوا، آپ خود بتائیں، میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ اگر حملہ نذیر چوہان نون لیگ کے کینڈیڈیٹ پہ ہوتا تو پھر نون لیگ کے کیمپ میں لڑائی ہو رہی ہوتی، یا کسی نیوٹرل جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہوتی، یا پھر نون لیگ کے کسی دفتر پہ جا کے حملہ ہوا ہوتا۔ حملہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ چودھری شبیر گجر کے آفس میں آ کے ہوا، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ خود آیا، لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ آیا، اور پھر وہاں پہ زخمی اور موت و حیات کا شکار پی ٹی آئی کے کارکنان دو ہوئے، چودھری خالد گجر صاحب کا بیٹا زخمی ہوا۔ اگر ان کا ایک بندہ بھی نہیں ہے کہ جس کو کوئی خراش آئی ہو، پھر اپنے منہ سے نذیر چوہان مان رہے ہیں جو پریس کانفرنس کی کہ جناب پھر مجھے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو انسان بھاگتا اپنے گھر سے یا اپنے دفتر سے نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غنڈہ گردی اور بدماشی جو ہو رہی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور پھر پولیس کو، انتظامیہ کو، چیف سیکرٹری کو استعمال کر کے اور کچھ مضبوط اداروں کو استعمال کر کے جس انداز سے دھاندلی اپنے عروج پہ پہنچی ہے وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، پی ٹی آئی کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور ڈسٹرکٹ لیڈرشپ، ہر ڈسٹرکٹ کی جہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، بچے کو پتہ ہے کہ ان کو یہ سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے، کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے، کس کی ٹیک کے اوپر جو ہے یہ ساری بدماشی، غنڈہ گردی، لاقانونیت اور یہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ تو جناب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر کبھی بھی کوئی بندہ چھپ نہیں سکتا۔ You can cheat and deceive someone in somewhere, in some time, in some place, but you cannot cheat and deceive everyone, everywhere, every time and every place. ہر وقت، ہر جگہ، ہر موقع پہ کسی کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ تو میں ان تمام فیکٹرز کو، کریکٹرز کو اور ایکٹرز کو متنبہ کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ باز آ جائیں، پاکستان کی جمہوریت کو گندا مت کریں، پاکستان کی جمہوریت کو داغدار مت کریں، پاکستان کی جمہوریت کو آوارہ مت کریں، پاکستان کی جمہوریت کو بد اخلاق مت کریں، اس صاف ستھری جمہوریت رہنے دیں۔ ایک وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم، انلیگل وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم، اس کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کے بعد دیکھ۔ ایک حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے، اس کی وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے اس انداز سے الیکشن کمیشن سے لے کے میں سمجھتا ہوں محکمہ تعلیم ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، پاکستانی قوم اور ان 20 حلقوں کی عوام انشاءاللہ 17 جولائی کو پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے اور دوسرے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے انشاءاللہ اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ جتنی مرضی دھاندلی کر لو، اور ایک دھاندلی میں آج آپ کے سامنے بریکنگ نیوز دے دوں، میری اطلاع کے مطابق
اور ہماری پارٹی کی انفارمیشن کے مطابق 20,000 بیلٹ پیپر ان 20 حلقوں میں نون لیگ کے ہر کینڈیڈیٹ کو دیے جا رہے ہیں. 20,000 بیلٹ پیپر پراپر ٹھپے لگا کے. اور ریموٹ ایریاز کے اندر، جو دیہاتی ایریاز کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ تو یہ پرانی پریکٹس چلی آتی تھی. اور یہ تو IRSM کے جناب ڈین اور چانسلر ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب. انسٹیٹیوٹ آف ریگنگ سائنسز اینڈ مینجمنٹ IRSM. نواز شریف اس کا وائس چانسلر ہے، شہباز شریف اس کا ڈین ہے، نون لیگ جناب اس کی کسٹوڈین ہے، اس کی چیف پیٹرن ہے. تو میں IRSM کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو وارن کروں گا کہ تم 20,000 چھوڑ کے 50,000 بیلٹ پیپر بھی دو گے. انشاءاللہ پاکستان کی عوام، پنجاب کی عوام ان 20 حلقوں میں پاکستان کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر، ناموس پاکستان کی خاطر اور ناموس عوام کی خاطر PTI کے کینڈیڈیٹ کو اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کے دوائیں بھی دیں گی اور ووٹ بھی دیں گی اور تمہاری ہر دھاندلی کو بے نقاب کریں گی. دوسرا ایشو اور آخری ایشو، کل پاکستان کی 74-75 سالہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. وہ سیاہ ترین دن کیوں تھا؟ کل NRO 2 جاری ہوا ہے. NRO 1 تھا پرویز مشرف کے ہاتھوں سے اس زرداری، مداری، نواز شریف، شہباز شریف، الطاف حسین اور اسی انجمن غلامان امریکہ اور اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے لیا تھا. اور ایک دفعہ نیٹ اینڈ کلین ہو کر سیاست کی واشنگ مشین سے نکل کر انہوں نے پھر پچھلے 14 سال دوبارہ سے انی ڈالی تھی. کرپشن کی، ٹکے ماری کی، پیدا گیری کی، نوسر بازی کی، منی لانڈرنگ کی، ٹیٹیز کی، کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کی. اب جس مقصد کے لیے سازش ہوئی تھی، جس مقصد کے لیے سائفر آیا تھا، جس مقصد کے لیے پاکستان کی رجیم چینج ہوئی تھی، جس مقصد کے لیے ہستہ بستہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا، جس مقصد کے لیے پاکستان کے سب سے پاپولر وزیر اعظم عمران خان کو اتارا گیا، جس مقصد کے لیے پاکستان کی معیشت کے جو تمام میکرو اکنامکس انڈیکیٹر میں پچھلے 20 سال سے لے کے 74 سال کی ہسٹری میں نمبر 1 ہو گئی تھی، کرونا وائرس کے 2 سالوں کی پینڈیمک کی جناب کے باوجود جس مقصد کے لیے یہ ساری لا نیسنس اکانومی کے اندر، سیاست کے اندر، معاشرت کے اندر لے کر آئے تھے، اس کا حاصل وصول کل حاصل کر لیا. ان بھکاریوں نے اور ان غلاموں نے اپنی فیس وصول کر لی. وہ فیس کیا ہے؟ وہ فیس یہ ہے کہ ان کے سارے پرچے نل اینڈ وائٹ ہو گئے ہیں. 1200 ارب روپے کی کرپشن کے نیب کے کیسز، 117 مقدمات جناب نل اینڈ وائٹ. زرداری صاحب پاک صاف، بلاول زرداری نیٹ اینڈ کلین، شہباز شریف اللہ کا ولی، نواز شریف غوث اور کتب، حمزہ شہباز اللہ کا کلندر، بیگم صفدر امان، کیپٹن صفدر امان، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، سارے کے سارے حاجی، نمازی، پرہیزگار ڈکلیئر ہو گئے ہیں. انہوں نے سروں پہ ٹوپیاں پہن لیں، انہوں نے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ لیں، انہوں نے گٹے گوڑے سے اوپر شلواریں کر لیں، انہوں نے ماتھے پہ جناب اب محراب سجا لیے ہیں. اب یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو کر اب یہ تعلیم دیں گے دین کی، ایتھکس کی، ویلیوز کی، اخلاقیات کی، کیونکہ اب یہ نیب کے ترمیمی بل کے بعد بالکل صاف ستھرے ہو گئے ہیں. پوری پاکستانی قوم شرمندہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر قانون کا یہ حالات ہے. قانون ہے غریب کا، امیر پہ لاگو نہیں. غریب تو پابند ہے، امیر پہ قابو نہیں. یہ دہشتیں، یہ وحشتیں، یہ مطلبی سیاستیں، بے رب سی یہ زندگی، بے سمت سی مسافتیں، یہ کون سا نظام ہے یا کوئی انتقام ہے؟ کیا اس کی کوئی حد بھی ہے یا سفر ناتمام ہے؟ آج پوری پاکستانی کو نیب کے ترمیمی بل کے پاس ہونے کے بعد یہ سوال پوچھ رہی ہے. اور آخر میں یہ جو نیب کا ترمیمی بل پاس ہوا ہے، اس کے پیچھے مفکر کرپشن، ایک ہوتا ہے مفکر پاکستان، مفکر امریکہ، مفکر انڈیا، ایک ہوتا ہے مفکر اسلام، مفکر مسیحیت، مفکر فلاں، ایک مفکر کرپشن کل پاکستان کے اندر جناب ڈسکلوز ہوا ہے. وہ ہے نارووال کے ارسطو اور کانا کاچا کے سقراط چودھری احسن اقبال صاحب. انہوں نے بیان دیا، مفکر کرپشن نے،
انہوں نے کہا جناب والا دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پر بے تحاشا کرپشن کے باوجود بے تحاشا ترقی ہوئی ہے. انہوں نے کرپشن کو لیجٹیمائز کر دیا, انہوں نے کرپشن کو لیگلائز کر دیا, انہوں نے اپنی اور اپنے قائدین کی کرپشن کو ایک لیگل کوڈل جناب درجہ دے دیا. انہوں نے کہا کرپشن کوئی بری بات نہیں. اور یہ دوسرا مفکر کرپشن ہے. پہلا مفکر کرپشن 2010 کے اندر آیا تھا, جو آج کل ناجائز وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا, جو ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز صاحب ہیں. انہوں نے اسکول میں بچوں کو درس دیتے ہوئے کہا تھا پیارے بچوں کرپشن سے گھبراتے نہیں ہیں, کرپشن رہتی ہے, کرپشن ہوتی رہتی ہے, کرپشن ہونے دینی چاہیے, لیکن ملک بھی چلتے ہیں, معاشرے بھی چلتے ہیں, قانون بھی چلتا ہے, کرپشن بھی ہوتی رہتی ہے. ایک وہ مفکر کرپشن تھے, آج دوسرے مفکر کرپشن. دونوں مفکر کرپشن نون لیگ کے ہیں. ان کی روشنی میں, ان کے مفکر, ان کے افکار, ان کی اسکول آف تھاٹ اور ان کی آئیڈیالوجی کی روشنی میں نیب ترمیمی بل پاس ہو گیا. پاکستان کی عوام سر جھکائے کھڑی ہے, لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا. پوری پاکستانی قوم سے میری گزارش ہے کہ اپنے قائد عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ جلد ہی کال آئے گی. آپ نے دیکھ لیا اس نیب ترمیمی بل سے ایک چیز ثابت ہو گئی, اور خرم دستگیر کی اس ٹاک شو کے اندر گفتگو سے ثابت ہو گیا. اس نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ معیشت کا ستیہ ناش ہو جائے گا, لیکن ہمیں فکر تھی کہ 100 نیب کے جج بن جائیں گے اور وہ جج ہمارے کرپشن کے کیسز کو ایکسپیڈائٹ کریں گے, اور پھر ہم سب کے سب لوگ نااہل ہو جائیں گے. نواز شریف سے لے کے زرداری, بلاول, خواجہ آصف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, سارے کے سارے. تو جناب ہم نے اپنی نااہلی کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو ریلیف, عوام کو تکلیف, ہم نے جناب اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے عوام کو تکلیف دینا گوارا کر لی, اور ہم نے یہ سازش کی اور عمران خان کو اتار دیا. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام 17 جولائی کے انتخابات میں ووٹ کے ذریعے سے نون لیگ کی اور انجمن غلامان امریکہ اور اس کرائم منسٹر اور اس ناجائز وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے انشاءاللہ اپنا بدلہ ضرور لے گی. صاحب یہ بتائیے گا, اب آپ کے پاس ایسا کیا لائے عمل ہے کہ یہ حکومت کو بھی آپ گھر بھیجیے اور الیکشن جو ہے وہ آپ جلدی کروائیں, کیا ایسا لائے عمل؟ دیکھیں ہمارا لایا عمل تو بعد میں آئے گا, پہلے جو انہوں نے لایا عمل اختیار کیا ہوا ہے یہ اپنے آپ کو گھر بھجوانے کی جلدی میں ہے. یہ اپنے آپ کو 85 روپے لیٹر پٹرول, 115 روپے لیٹر ڈیزل, 45% گیس, 47% بجلی, ایکسپورٹ لیول 30% کم ہو گیا جی پچھلے 3 مہینوں میں, فارن ریمیٹنس 30% نیچے آ گئی ہیں پچھلے 3 مہینوں میں, ٹیکس کلیکشن 30% سے ابو نیچے آ گئی ہے ماہانہ کے طور پہ جناب پچھلے 3 مہینوں میں. $7 بلین کے صرف ذخائر رہ گئے ہیں زر مبادلہ کے. تو جناب یہ تو خود جلدی میں ہے. اب نیب ترمیمی بل پاس کروانے کے بعد لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ NRO2 جو خان صاحب پچھلے 3.5 سالوں سے کہہ رہے تھے میں نہیں دوں گا, یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ صرف NRO2 لینے کے لیے انہوں نے سازش کی ہے. تو آپ بیغام رہیں, ہمارے لایا عمل دینے سے پہلے انشاءاللہ عوام ایسا لایا عمل دے گی کہ یہ اپنے گھروں سے نکلنے سے بھی جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان لوگوں کے پاس 20 ہزار ایچ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بیلٹ پیپر جا چکے ہیں آپ کی اطلاعات کے مطابق. تو ابھی کیا آپ نے کچھ اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں ان لوگوں کے خلاف, اس کرپشن کے خلاف, کسی فورم پہ گئے ہیں؟ جا چکے نہیں ہیں, ان کی یہ پالیسی ہے, یہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے, یہ پرانی اسٹریٹجی ہے. ہم تو پچھلے 35 سال سے الیکشن کی سیاست دیکھ رہے ہیں اور 25 سال سے تو خود الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس نون لیگ پیپلز پارٹی کا سٹائل کیا ہوتا ہے, اداروں کو استعمال کر کے, الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے. 2013 کا الیکشن پنجاب کے اندر نجم سیٹھی کے ذریعے سے, جو آج کشتی کے اندر دونوں ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا, اپنے اتنے موٹے پیٹ نکال کے جناب لیٹتے ہوئے عوام ادھر بھوکی مر رہی ہے, عوام کا بیڑا گھر کو ستیہ ناش پھیر کے خود جناب لندن کی جناب ٹھنڈی ہواؤں میں کشتی میں سوار ہو کے جو نجم سیٹھی اور جناب نواز شریف کی فوٹو چل رہی ہے نا, جیسے کمبھ کے میلے کے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں, اسی نجم سیٹھی نے صرف ایک سیکٹری ایجوکیشن تھا پنجاب کا جو ان کی مرضی کا لگایا گیا تھا, اس کے ذریعے سے 2013 کا الیکشن چوری کیا تھا.
اور پھر کل طلال چودھری تنظیم سازی کے ماہر نے جناب ایک بیان دیا تھا خان صاحب پہ ٹانٹ کرتے ہوئے کہ خان صاحب اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تقریریں کرنے سے انقلاب نہیں آتا. بالکل جناب, میں صدقے جاؤں بڑے انقلاب فرانس کے روحانی پیشوا اور لیلن اور خمینی اور نیلسن منڈیلا کے جناب استاد محترم حضرت علامہ چودھری طلال صاحب پہ بالکل ٹھیک کہا جناب آپ نے. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کہاں پہ تقریریں کرنے سے انقلاب آتا ہے؟ انقلاب آتا ہے عدالتوں سے مفرور ہو کر پوری پاکستانی قوم کو اداروں کو چونا لگا کے باہر لندن میں جا کے مفرور ہو کے بیٹھ جاؤ, لندن کی ٹھنڈی ہواؤں سے تقریر کرو, وہاں سے بڑھ کے مارو کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, اور پھر تمہارے جیسے گدھے یہاں پر کھڑے ہو کے کہے جیو شیرا. جناب یہ اس طرح انقلاب آتے ہیں. طلال چودھری صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. سر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ جو 20,000 بیلٹ پیپر کی بات ہے, آپ کا بیانیہ ہے, آپ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, دیکھیں انفارمیشن ہوتی ہے, پاکستان سے محبت کرنے والے ہر ادارے میں ہیں, پاکستان سے محبت کرنے والے ہر ادارے کے اندر ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ زراعت ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ صنعت ڈپارٹمنٹ ہو, جو سا ڈپارٹمنٹ بھی ہو, وہاں پر پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, افسران میں بھی ملازمین میں بھی, تو چیزیں ساری پہنچ جاتی ہیں. میں نے جو کہا ہے میں اس پہ پیرا دے رہا ہوں, یہ باقاعدہ ہماری انفارمیشن ہے. 20,000 بیلٹ پیپر ہر کینڈیڈیٹ کو دیں گے. یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ مینڈیٹ چور ہے. میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے تحریک انصاف نے ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر آپ کے ایک شہر کے بڑا معزز نام ہے سینٹر عرفان صدیقی صاحب, ان کی سفارش پہ جو میرٹ کے خلاف بھرتیاں ہوئی ہیں اور ترقیاں دی گئی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف نے اور آپ نے ہمیشہ انصاف کی بات. اچھا میں یہ بڑا اچھا سوال پوچھا انہوں نے حضرت محترم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. یہ نواز شریف صاحب کے روحانی استاد ہیں, اور نواز شریف صاحب کے ذریعے سے بڑے مفادات بھی انہوں نے اٹھائے ہیں. قلم کو استعمال کر کے قلم کی جس طریقے سے بے توقیری اپنی ساری زندگی انہوں نے کی ہے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب مجھے بھی اس چیز کا علم ہوا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر انہوں نے انت مچائی ہوئی ہے. وہاں پر نوکریوں سے لے کے استادوں کی بھرتی سے لے کے پروفیسر, لیکچررز, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسرز, ان کی بھرتیوں میں ان کا وائٹل رول بتایا جا رہا ہے, اور لوگ سراپا احتجاج ہیں, اسٹوڈنٹس بھی اور ملازمین بھی. تو میں پرزور مذمت کروں گا, عرفان صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے, آپ بس کر دیں. بہت کچھ آپ نے دیکھ لیا, قلم کے ذریعے سے, کالم کے ذریعے سے آپ نے بڑے اربوں روپے کے مفادات لے لیے حکمرانوں سے اور بہت سے لوگوں سے, تو اس وجہ سے آپ چھوڑ دیں ان کاموں کو. آپ نون لیگ جب بھی کوئی چیز کسی چیز کی پرائسز بڑھاتی ہیں, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا, جس کی بنا پر ہمیں جو ہے نا مجبوراً یہ کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو اس کیا آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا یا معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا, اس کی ذرا تفصیل ذرا بتا دیں. دیکھیں آئی ایم ایف اور امریکہ اور عالمی طاقتیں, ان کا اصول ہے کہ جو غلام اور جو بھکاری جتنا ان کے قدموں میں لوٹے پوٹے گا اور ان کی چرنوں پہ بیٹھتا ہے, اتنا وہ اس کو دباتے بھی ہیں اور اس سے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ان سے کام لیتے ہیں. اور جو قوم اور کسی قوم کا لیڈر وہ جرت اور ہمت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, یا تو پھر سازش کرتے ہیں, یا پھر اگر وہ سازش سے نہیں اترتا تو پھر اس کے ساتھ اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. یہ عالمی طاقتوں کا اصول ہے, سامراج کا بھی یہ اصول ہے.